روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سعید شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے، اور میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں ہر ایماندار شخص کو، ہر ایک شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے اور جاری رکھا ہے، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا۔ آپ کا، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ اہتمام کیا تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی، 1/3 سورج تاریک ہو گیا، 1/3 چاند تاریک ہو گیا، 1/3 ستارے تاریک ہو گئے۔ تو اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے پھر سے آپ سے سوال کروں گی کہ 1/3 سے کیا مراد ہے، اور فلکی اجسام کے 1/3 تاریک ہونے سے انسانی زندگی کو کس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے متعلق اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خدا خالق ہے، جی، وہ انسان کا ہو، حیوان کا ہو یا اجرام فلک کا، جی، چونکہ وہ خالق ہے اس لیے مخلوق اپنے خالق سے بغاوت نہیں کر سکتے، ٹھیک، سوائے ایک انسان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے، جی، باقی اس کی مخلوقات آزاد مرضی نہیں رکھتی، انہیں وہی کرنا ہے جو خداوند انہیں کہتا ہے۔ صحیح، وہ اس کے حکم سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، جی، چونکہ خدا اب عدالت کے ان مراحل میں ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری عدالت کا آغاز ہونے کو ہے۔ جی، چونکہ آخری عدالت کا آغاز ہونے کو ہے، اس لیے اب خدا نے پہلے سمندروں کو، ان چیزوں کو استعمال کیا۔ کس لیے؟ ایک بات میں نے ہمیشہ بتائی کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک توبت۔ جی، اب خدا جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ اس عدالت کو پیش کر رہا ہے، جی، اور اس عدالت کا یہ جو حصہ ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے لیے سورج، 4 گھنٹے کے لیے چاند اور ستارے تاریک ہو گئے، اور خدا جب عدالت کرے گا تو ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے یا اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جو اجرام فلکی ہے یہ اس کے حکم کے مطابق اس قسم کے نتائج پیدا کریں گے جو عظیم بیشتر انسانی علم اور حکمت میں کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ سارے مظاہر جو ہیں وہ بالکل نئے ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کے تابع ہوں گے۔ صحیح، اور اس سے جب ہم تاریکی کی بات کرتے ہیں کہ وہ 4 گھنٹے جو تاریکی چھا گئی ہے، جی، یہ تاریکی جو ہے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بدی کو سمبلائز نہیں کرتی، صحیح، بلکہ یہ اجرام فلک کا نقصان ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اجرام فلک جو ہیں جب ان پر زد پڑتی ہے تو پھر خداوند کی منشا کے مطابق یا اس کی مرضی کے مطابق وہ اجرام فلک نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جو اجرام فلک ہیں ان کے یہ جتنے بھی تبدیلیاں ہیں یا جو بھی ان کے کام ہیں، یہ آخری عدالت کی طرف اشارہ ہے یا آخری عدالت کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح، یا ان دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اجرام فلک کی تاریکی کا یہ استعارہ جو ہے یہ خدا کی اس عدالتی جو ہتھیار ہے جی ان کو پیش کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس کو پیش کرتے ہیں اس لیے بائبل مقدس جو ہے اس میں بے شمار ہمارے پاس وہ مثالیں ہیں. اب وہ طوفان جو نوح کے دور میں آیا، جب ہم اس کے بارے بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا نے اپنے بندہ نوح کو جب یہ بتایا کہ بدی آسمان تک پہنچی ہے جی تو کشتی بنا، کیونکہ میں اس زمین اور انسان اور حیوان کو فنا کر دوں گا. جی 120 سال تک وہ کشتی بناتا رہا. بناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 120 سال کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اس سے پہلے وہ کشتی نہیں بنی؟ نہیں. اور 120 سال تک کیوں کشتی بنتی رہی اور خدا کا بندہ بزرگ نوح اس کی مناظری کرتا رہا اور لوگ 120 سال تک اس کو رد کرتے رہے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے؟ صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بائبل کا ہی مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے انسان کی عمر اس دور میں 120 سال تک مقرر کی کر دی. اور جتنی انسان کی عمر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلے دن پیدائش کے سانس سے لے کر انسان کو زندگی کے آخری سانس تک خدا چاہتا ہے یہ توبہ کرے. ٹھیک. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرے. صحیح. طوفان نوح میں ایسا ہوا، 40 دن تک آسمان کے دریچے کھل گئے، 40 دن تک زمین کے سوتے پھوٹ نکلے اور یہ زمین، یہ کائنات پانی سے ڈھک گئی. یہ خدا کتابیں ہیں. وہ آسمان، وہ زمین، وہ بارش، وہ بادل، چاند ستاروں کی طرح خدا کتابیں ہیں. صحیح. سدوم اور عمورہ کے بارے آپ پڑھتے جی کہ خدا کے فرشتے جب اس کے گھر میں آئے لوط کے تو انہوں نے کہا کہ جلدی کرو. وہاں لکھا ہے خاص طور پر کہ جلدی کرو، اٹھو، نکلو، بھاگو، کیونکہ تم جب تک یہاں سے نہیں نکلو گے خدا ٹھہرا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ہر صورت میں بربادی نہیں چاہتا. اور وہاں اس نے مظاہر قدرت کو استعمال کیا. آگ اور گندک برسی اور وہ عالیشان شہر سدوم بھی اور عمورہ بھی دونوں صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور آج ان کے کھنڈرات باقی ہیں. جی. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو کبھی سمندر بھی 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن جب آگے سمندر ہے اور پیچھے خدا کا بندہ موسیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کو لے کر آ رہا ہے اور ان کے دشمن ان کے پیچھے ہے، جی تو وہ خداوند کے حضور وہاں لکھا ہے. اگر آپ خروج میں اس کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ وہ انتہائی پریشان ہیں کیونکہ لوگ اس پر طرح طرح کے تانے کس رہے. خدا کے پاس گیا، خدا نے وہاں لکھا ہے تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے. وہ دعا کرنا چاہ رہا تھا یا فریاد کرنا چاہ رہا تھا یا خدا سے بات کرنا چاہ رہا تھا. خداوند نے اسے کہا کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے، تیرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ جی. اور اس کے ہاتھ میں تو عصا تھا. عصا کے تو بے شمار معجزات ہوئے تھے. جی. بادام کے پھول بھی اسی عصا کو لگے تھے. جی. وہ عصا سانپ بھی بنا تھا. جی. اس نے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تھا. صحیح. خدا اس کو یاد دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس عصا کو بڑھا. سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. صحیح. کیونکہ سمندر کسی انسان کے تابع نہیں ہے. سمندر کے بارے لکھا ہے خداوند نے پہلے ہی پیدائش کی کتاب میں کہ اس نے پانی کی حدیں ٹھہرا دی اور خشکی کو تری سے جدا کر لیا، ورنہ 3 حصے پانی ہے اس وقت بھی اس وقت بھی دنیا میں، اور خشکی صرف 1 حصہ ہے. ہمارا اپنا شہر جو ہے یہ سطح سمندر سے 45 فٹ نیچے. نیچے. جس سے خدا چاہے گا
اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تو چند سیکنڈز لگیں گے، کیونکہ 45 فٹ تو آلریڈی اوپر ہے اور خدا کے حکم کے تابع، ورنہ سمندر کا پانی کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سمندر کا پانی کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ صحیح. خدا ان اجرام فلک کو، اپنے مخلوق کی ان چیزوں کو وہ روز استعمال کرتا ہے. پھر سمندر میں طوفان آ گیا جب یونا نے بغاوت کی، تو اس نے ان کو، جہاز کے کپتان اور ملاحوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ میرے سبب سے ہے. انہوں نے پوچھا تو کس خدا کو مانتا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت گواہی دی. اس نے کہا میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ بحر و بر کا مالک ہے. وہ بحر کا اور بر کا مالک ہے، خشکی اور تری کا مالک ہے. میں اس خدا کو عبادت کرنے والا شخص ہوں. مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، سمندر کا تلا تو موقوف ہو جائے گا. اور یونا کے پہلے باب کے 18ویں آیت پہ لکھا ہے، 17ویں 18ویں آیت میں، کہ انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلا تو موقوف ہو گیا. اور ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے مچھلی کو تیار کر رکھا تھا اور مچھلی نے اسے نگل لیا. دنیا میں کوئی ایسی مچھلی ابھی تک نہیں ملی جس کے گلے سے یونا گزر سکتا ہے. بلو ویل بھلے کتنی بڑی، لیکن اس میں ایک نیٹ لگا ہوتا ہے، اس کے گلے میں یہاں ایک نیٹ لگا ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے پیٹ میں جاتی ہے وہ اس نیٹ سے گزر کر چھن کر جاتی ہے. یونا گیا نا، یونا تو چھوٹی مچھلی یا پتھر یا کوئی ایسی چیز نہیں تھا، وہ نیٹ سے کیسے گزر گیا؟ خدا جو چاہے کر سکتا ہے. میرا خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور یہ کائنات اس کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. چونکہ وہ خالق ہے، اس لیے پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ ان تمام مظاہر کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے. مسیح یسوع نے لوکا کے انجیل کے 21ویں باب میں یہی بات اس نے بہت پہلے بیان کی کہ ایسا ہوگا اور سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے. یوئیل نبی نے 800 سال قبل مسیح یسوع سے یہ پیشگوئی کی 2 باب کی 31ویں آیت میں کہ سورج اور چاند اور ستارے تاریک ہو جائیں گے. یسایہ نبی نے پیشگوئی کی کہ یہ سورج اور چاند ستارے جو ہے یہ تاریک ہو جائیں گے. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ روشنی چھوڑ دیں گے، یہ عجیب بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسان ان کی روشنی کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، تاریکی کو دیکھیں گے، لیکن توبہ نہیں کریں گے اور خدا کے اس مقصد کو قبول نہیں کریں گے جس مقصد کے لیے خدا ان کو وقت دے رہا ہے، وقفے پیدا کر رہا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، تاکہ وہ بچ جائے اور ہلاک نہ ہو. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں، میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں. 8ویں باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کروں گی. اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان میں 3 فرشتوں کے نرسنگوں اور آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس. سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پھر عقاب کا ذکر ہے جو آسمان کے بیچ میں اڑتا ہے، کیا یہ رومی حکومت کا نشان نہیں؟ اور پھر ایک آواز جو آنے والی آفتوں کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ 8واں باب اس کی 13ویں آیت میں جو عقاب ہے، اس کے لیے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ آسمان کے بیچوں بیچ اڑتا ہے، یہ یاد رکھنی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے جو ان آفتوں کے بارے فکر مند ہے جو آنے والی ہیں، اس لیے وہ افسوس کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چوتھے نرسنگے اور تیسرے
3 نرسنگوں کے درمیان جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، جی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا سب کچھ قدرت اور اختیار اور قہر اور غضب اور عدالت کرنے کے باوجود انسان کو وقت دیتا ہے، کیونکہ چوتھے نرسنگے کے بعد زمین پر یہ جو خدا کی عدالت ہے ان آفتوں کے ذریعے ایک دم سے شروع ہو جائے گی، یہ اس بات کو پیش کرتی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے، اور اس وقت کے لیے اس عقاب کو استعمال کیا جا رہا ہے جو بیچوں بیچ اڑ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اس عقاب کا تعلق زمین سے نہیں، کیونکہ وہ آسمان کی وسعتوں میں ہے۔ عقاب تو خیر ویسے ہی جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں تو وہ آسمان کی وسعتوں میں ہی اڑتا ہے، جی لیکن پہاڑوں پر، ندیوں پر، سمندروں پر اپنا کھانا کھانے کے لیے وہ اترتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کا حوالہ اس عقاب تعلق سے پڑھتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول جو ہیں وہ ابھی 5ویں نرسنگے کی آواز نہیں سن رہے، جی وہ جس نرسنگے کی آواز سننے کے لیے تیار تھے یا ان کو سننا چاہیے تھا جی وہ 5واں نرسنگا تھا، لیکن اس کی جگہ انہوں نے آسمان میں اس عقاب کو دیکھا ہے۔ صحیح۔ اور یہ عقاب جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقاب کا کام کیا ہے؟ پہلی بات، یہ عقاب جو ہے یہ زمین پر بسنے والے لوگوں کو خدا کی اس آخری عدالت کی گواہی دے رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، ان کو پریکاشن کر رہا ہے، جی ان کو انتباہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ وہ تیاری کرے، کیونکہ ابھی 3 نرسنگے ان کا ذکر ہے، وہ بجیں گے، صحیح۔ اور جب وہ بجائے جائیں گے تو پھر زمین پر جو بسنے والے انسان ہیں وہ خوفناک آفتوں کے تابع ہو جائیں گے، یا ان پر آفتیں نازل ہو جائیں گی جو انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوں گی، اور انسان جو ہیں اس سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج جب ہم دنیا کے طرز رہائش کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو دنیا کے دولت مند ملک ہیں جی وہ اپنی اکانومی کے لحاظ سے بہت ڈاؤن جا رہے ہیں، صحیح، ان کی اکانومی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ملکی جو معیشت ہے یا دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ ڈکلائن کا شکار، اور جب یہ ڈکلائن کا شکار ہو جائے گا اور انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی نہیں ملیں گی تو ذرا تصور کرے کہ انسانی زندگی کتنی میزریبل ہوگی، جی کتنی خوفناک حد تک انسانی زندگی جو ہے وہ دکھوں کے تابع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں موسمی تغیر و تبدل آ رہے ہیں، جی ساری دنیا کے موسم بدل رہے ہیں، کیونکہ موسم بدل رہے ہیں اس لیے وہاں کے انسان جو ہیں چونکہ اس موسم کے تبدیلی کے عادی نہیں ہیں، اس لیے وہ مختلف وائرسز میں یا مختلف بیماریوں کا شکار ہے، مختلف وبائیں پھیل رہی ہیں، جی، اور وہ وبائیں صرف اس لیے ہیں کہ ابھی کائنات پر خدا نے ان مصیبتوں کو نازل نہیں کیا جن کا ذکر ان 3 نرسنگوں کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ عقاب دراصل یہ بتا رہا ہے انسانوں کو کہ وہ تیاری کرے تاکہ وہ خوفناک اور تکلیف دہ جو وقت آنے والا ہے، بلکہ میری جو تیسری آنکھ ہے
وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کا آغاز ہو چکا ہے. جب سے یہ 21ویں صدی کا آغاز ہوا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو مصیبت ہے، بڑی تیزی سے گلوبلی دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پھیل رہی ہے. اور اس افسوس کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے، وہ جو آواز ہے وہ ان پر افسوس کرتی ہے اور وہ آنے والی ان آفتوں کی تباہی اور بربادی کو اپنے چشم تصور سے دیکھتا ہے جی. تو پھر وہ افسوس کرتا ہے. اور افسوس جو ہے وہ بھی 3 بار ہے، لیکن آواز غیبی ہے. وہ آواز کس کی ہے یہ نہیں بتایا گیا. صحیح. ہاں یہ ہے کہ وہ 3 بار پکارتا ہے اور کسی بھی گرامر میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، تیسری بار جب کسی بات کو کہہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ حتمی اور آخری ہو جاتا ہے، وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسوس جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے، وہ الٹیمیٹ افسوس کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے حالات اور واقعات کو پڑھنے اور سیکھنے اور جاننے کے باوجود انسان اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. اور بے شمار لوگ آج بھی ایسے ہیں جو بدی کو، گناہ کو گناہ نہیں کہتے. کچھ نے اس کو ماڈرنزم کا نام دے دیا ہے، کچھ نے اس کو نئے وقت کے تقاضے کہہ دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیا ایرا ہے، یہ جی نئی باتیں ہیں، یہ جی علم کی باتیں ہیں. پرانے دور کے لوگوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ نیو ایرا ہے. لیکن نیو ایرا کے بارے جب مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقاب جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ خدا کی آخری عدالت کا نرسنگا پھونکنے والا ہے. جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ آسمانی آواز 3 مرتبہ افسوس کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ افسوس ہے، یہ لعنت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ کئی دفعہ کچھ علماء اس بات کی تفسیر لعنت کے طور پر کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. مسیح یسوع نے اپنی زندگی میں اپنی منادی کے دوران افسوس کیا. اس نے کہا کہ اے فقیہ ہو، اے فریسیو، تم پر افسوس، تم اونٹ سموچا نکل جاتے ہو اور زیرے کی بات کرتے ہو. جی. یعنی جب وہ مصلوب ہونے کے لیے صلیب کی طرف، کلوری کی طرف بڑھ رہے تھے تو لکھا ہے کہ یروشلم کی عورتیں رو رہی تھی، بین کر رہی تھی، واہ ویلا نوحہ کر رہی تھی. جی. مسیح خداوند نے کہا کہ میرے لیے نہ رو، یہ واہ ویلا، یہ نوحہ میرے لیے نہیں، جی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرو، کیونکہ وقت قریب ہے. جی. اور وہ افسوس کیا تھا؟ 70 سال کے بعد وہ افسوس نظر آ گیا جب رومی حکومت نے ہیکل کو برباد کر دیا اور یہودی تمام دنیا میں تتر بتر ہو گئے. اور پھر 1948 سے پہلے ان کی سلطنت کا کوئی قیام نہیں تھا. صحیح. جس کے دوران 60 لاکھ یہودی تو ہٹلر نے قتل کیے تھے. صحیح. 10 لاکھ یہودی تو فرانس میں قتل کیے گئے تھے. ٹھیک. تو اس طرح سے وہ دنیا میں تتر بتر ضرور ہوئے، اور ان کی اس ساری شکستگی، ان کی ٹوٹ پھوٹ، ان کی بربادی، ان کی آوارگی، ان کی ساری دنیا میں ہجرت کو دیکھ کر مسیح یسوع نے کہا تھا، کیونکہ وہ آنے والے وقت کو وہ عالم الغیب تھے، جانتے تھے. صحیح. انہوں نے فقیہوں اور فریسیوں پر افسوس کیا
लानत नहीं की। ठीक। तो ये जो शख्स अफसोस कर रहा है, हमें ये याद रखना है कि वो अफसोस कर रहा है, क्योंकि वो उस गंभीरता को जानता है कि अब जब अदालत शुरू होगी तो उसके नताइज कितने गंभीर होंगे, सही। कितने खौफनाक होंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो उन इंसानों से लाखों दर्जे बेहतर है जो देख रहे हैं और अपनी हालत नहीं बदलते। वो आने वाले वक्त को फोरसीड कर रहा है, देख रहा है, मुस्तकबिल को देख रहा है और उसकी हैबतनाकी से अफसोस करता है। और ये शख्स जो है 3 बार अफसोस का मतलब जो है, पहली बात तो ये है कि इंसान की जो रूहानी हालत है ये अफसोस उसको पेश करता है। सही। वो 3 बार अफसोस करता है। पहला, इंसान की जो रूहानी हालत है। मसीह यीशु ने कहा, शागिर्दों ने पूछा और मसीह यीशु ने उनको बताया कि उस वक्त और घड़ी को तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ निशान जब तुम्हें नज़र आए तो समझ लेना कि इब्ने आदम की आमद करीब है। उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। वैसे तो एक एक लफ्ज़ से इंतहाई अहम है, लेकिन वहाँ जो इस दौर में हमें नज़र आ रहा है वो यह है कि लोग दीनदारी की वजह रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। और आज आप फेसबुक को या इंटरनेट को या दूसरे चैनल्स को या दूसरे ज़राए से आप देखें तो गेज पादरी हैं, लेस्बियन पादरी हैं, यानी अजीब व गरीब किस्म की बदी बढ़ गई है। इसलिए उनकी जो रूहानी ज़िंदगी है उस पर अफसोस कर रहा है वो शख्स कि ये दीनदारी की वजह तो रखते हैं पर उसके असर को कबूल नहीं करते। इसलिए फिर कहूँगा वो अफसोस ज़रूर कर रहा है और लानत नहीं कर रहा। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी कि हमने उकाब के बारे में सीखा, फिर अफसोस के मुतल्लिक हमने सीखा है। उकाब जो कि तैयारी के मुतल्लिक बता रहा है, तो मैं मत्ती की अंजील का मुताला आज कर रही थी और एक तमसील के बारे में सीख रही थी कि एक मालिक जो था वो अपने अक्लमंद नौकर को एक ड्यूटी देकर चला गया। वो ड्यूटी ये थी कि तूने अपने दूसरे नौकर चाकरों का ख्याल रखना है, वक्त पर उनको खुराक देनी है, वक्त पर उनको तालीम देनी है। अगर तो वो नौकर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो वो नौकर मुबारक होगा और मालिक क्या उसको बदले में देगा कि अपने सारे माल का मुख्तार उसे ठहरा देगा। लेकिन अगर वो नौकर उन अपने दूसरे साथियों के साथ शराब पिएगा और बातें करेगा और दुनियादारी की चीज़ों को अपनाएगा तो वही मालिक जब आएगा तो उसे कोड़े लगाकर वहाँ डाल देगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों को देखें कि खुदा बाप हमें अभी भी वक्त दे रहा है कि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, खुदावंद के डर खौफ में रहें, खुदावंद के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगियों में मसीह को अव्वल दर्जा देकर अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने वाले बने। बातें और बहुत सारी हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी